السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو شروع کی گئی تھی، اور اس کے پہلے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی پیش کرنا کن لوگوں پر واجب ہے، اور ایک گھر کی جانب سے کتنے جانور یا بڑے جانور کا کتنا حصہ کافی۔ آج کے درس میں ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن جانوروں کو بطور قربانی پیش کرنے کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ بکرا اور بکری اور اسی طرح سے بھیڑ نر اور مادہ، اور اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا اونٹ اور گائے نر اور مادہ، ثمانیۃ ازواج، یہ چار جوڑے ہیں، 8 جانور ہیں جن کی قربانی کو قرآن و سنت کے اندر مسنون قرار دیا گیا ہے۔ احادیث کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہی 4 جانور نر اور مادہ قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے تھے، جس میں بکرا، بھیڑ نر اور مادہ چھوٹے جانوروں میں، اور بڑے جانوروں میں اونٹ اور گائے نر اور مادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام کے عہد ذری میں انہی 4 جانوروں کی قربانی ہمیشہ پیش کی جاتی رہی، اور احادیث میں مختلف مواقع سے، حج کے موقع سے یا قربانی کے موقع سے، انہی 4 جانوروں پر صحابہ کرام نے اکتفا کیا ہے، اور انہی 4 جانوروں کو قربانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ ان 4 جانوروں کے ساتھ محدود رہ کر کے ہم قربانی پیش کریں، تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری قربانیاں پیش کی جاتی رہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو کثرت کے ساتھ بار بار آتا ہے وہ ہے بھینس کی قربانی کا مسئلہ۔ ہندوستان میں اور بہت سارے ممالک میں بھینس کو بطور قربانی 7 گھرانوں کی جانب سے اس میں 7 حصے بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور علماء کرام کے بہت معتبر علماء دونوں جانب ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی نسلوں میں سے ایک نسل ہے، لہذا بھینس کی قربانی جائز ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، گائے الگ چیز ہے اور بھینس الگ چیز ہے، لہذا بھینس کی قربانی پیش نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ اگر اجازت ہے تو گائے کی قربانی پیش کی جائے، ورنہ دوسرے بڑے جانوروں کی جانب رجوع کیا جائے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی یہ دونوں رائوں کے علاوہ ایک رائے مزید ہے، وہ یہ ہے کہ راجح اور بہتر بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے بلا ضرورت بچا جائے، اور جب کوئی مجبوری ہو تو ایسی صورت میں بھینس کی قربانی پیش کرنا جائز ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور سے مسلمانوں کے یہاں یا ہمارے معاشرے میں قربانی پیش کرنے سے متعلق کچھ کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ ان کوتاہیوں میں سے ایک بنیادی کوتاہی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے
ہم دوسری چیزوں میں مال و دولت پوری سخاوت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بازار کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، یا اسی طریقے سے کسی دوسری چیز پر خرچ کرنا ہے تو وہاں پر سخاوت نظر آتی ہے، لیکن قربانی جو کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور غریبوں اور مسکینوں میں کھانا پینے کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں عام طور سے ہم 1000 2000 روپے 3000 روپے کا حصہ تلاش کر کے اور بھینس کی قربانی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ناانصافی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے اور اس کی رضامندی کو اختیار کرنے کے لیے سخاوت کے ساتھ کام لیا جائے۔ لہذا ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سال میں ایک بار کم از کم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے 10-20 ہزار کا ایک چھوٹا جانور لے کر کے ایک گھرانے کی جانب سے ایک جانور ذبح کیا جائے، اور اگر کسی کے پاس در حقیقت اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ وہ چھوٹے جانور کی قربانی پر خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جن 2 بڑے جانوروں کی قربانی کا امکان موجود ہے، ان 2 بڑے جانوروں کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے منتخب کرے اور ان میں سے کسی میں حصہ لے۔ اگر کسی علاقے میں گائے یا بیل کی قربانی کی اجازت ہے تو اس میں حصہ لیا جائے، یا اونٹ کی قربانی میں حصہ لیا جائے، اور اگر قانوناً کہیں ان دونوں جانوروں میں کوئی دشواری موجود ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں گائے اور بیل کی قربانی پر یا اس کو ذبح کرنے پر پابندی عائد ہے، اور کچھ دوسرے علاقوں میں صورتحال یہ بھی بنتی جا رہی ہے کہ اونٹ کی قربانی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو جب دونوں بڑے جانور ہماری استطاعت سے باہر نکل گئے، قانونی دشواریاں آ گئیں، اور واقعتاً چھوٹے جانور کو قربان کرنے کی حیثیت اور طاقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر بھینس کی قربانی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے جانور کو قربان کریں، یا بڑے جانور کے قانونی لحاظ سے اگر امکانات موجود ہیں تو اس میں حصہ لیا جائے، اور اگر ان دونوں چیزوں کا امکان موجود نہیں ہے تب تیسرے امکان یعنی بھینس کی قربانی کی جانب منتقل ہوا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام امور میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور اسلامی شعائر کو بیان کرنے کے لیے اسلام نے جن چیزوں کو ہمیں مسنون کہا ہے یا جن چیزوں کو مسنون قرار دیا ہے، ان چیزوں پر اللہ رب العالمین ہم کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔